مولانا مفتی محمد شفیق اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. حضور بہت بہت خوش آمدید, بہت مبارک آپ کو رمضان شریف کی بھی. اور روزانہ ہی آپ سے ملاقات تو ہوتی ہے, لیکن اسپیشلی اس سیگمنٹ میں ہم کچھ دل کی باتیں آپ سے کریں گے, پوچھیں گے. ناظرین نے بھی کچھ مجھے دیا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے, موقع ملا تو ہم لیں گے. مفتی صاحب ماشاءاللہ, میں ایک بات کرتا ہوں دل کی, آپ سامنے پھر بھی کر دیتا ہوں, بتانا میں نے ناظرین کو ہے. اور ویسے لوگوں کا ایک تاثر ہوتا ہے علماء مفتیان کرام وہ جو ہے تھوڑا مزاج میں گرم, اور وہ روب رکھنے کے لیے تھوڑا مسکراتے نہیں, ایسی بات نہیں ہے ویسے بھی جنرلی بھی. لیکن جو مفتی شفیق صاحب میں نے محبت, پیار, اور ایک کہتے ہیں نا کھلتا ہوا چہرہ, اور ایک ہسمکھ شخصیت, کہ آپ ان کے ساتھ 24 گھنٹے گزار لیں کہ 48 گھنٹے مفتی صاحب آپ کو سکھاتے بھی رہیں گے اور جگاتے بھی رہیں گے, سونے نہیں دے آپ کو, ایسا مطلب مزے میں رہیں گے آپ. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوش اخلاقی والی طبیعت بھی عطا فرمائی ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کی ولادت ہوئی, آپ کی پیدائش پنجاب تاندلیاں والا میں 1980, اور 20 اپریل, یعنی جو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کہ جو اگر عیسوی تاریخ نکالیں تو یہ 20 اپریل بنتی ہے. تو یہ نسبت آپ کو بھی ماشاءاللہ حاصل ہوئی 20 اپریل. پہلے تو اس کا علم نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے جب اس طرف دینی ماحول میں اور زیادہ یہ چیزیں پڑھنے سننے کو ملی نا, تو پھر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ 20 اپریل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ عیسوی جو ہے وہ ولادت کی. آپ اپنے بھائیوں میں کون سے ہیں؟ میں اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ 3 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں, اور 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں. ماشاءاللہ آپ چوتھے ہوئے, یعنی 2 بڑے ہیں اور 2 بڑے ہیں, دو بڑے. آپ تیسرے ہیں. ماشاءاللہ. اور بھی ہیں مفتیان کرام کوئی بھائیوں میں, آپ ہی ہیں صرف؟ نہیں, ہمارے پورے خاندان میں نہیں کوئی بھی. اچھا. پورے خاندان میں ایسا کہیں کہ کوئی عالم کی طرف یا مفتی کی طرف اب تو ہیں ماشاءاللہ, ہم میرے بانچے بن رہے ہیں, بیٹے بن رہے ہیں, لیکن بنے پہلے کے ایسا نہیں تیار شدہ. ہمارے خاندان میں کوئی, یعنی میں اپنے خاندان کا پہلا حافظ تھا. اچھا. مدرسۃ المدینہ کی طرف جب یہ ہوئی رجحان ہوا تو میں پہلا حافظ بنا تھا پورے خاندان میں اگر کہیں. پھر اس کے بعد ہمارے خاندان میں سلسلہ شروع ہوا مختلف. آپ نے حفظ اپنے شہر میں ہی کیا تھا؟ جی ہاں, تاندلیاں والا میں نے اپنے شہر میں تاندلیاں والا میں ہی حفظ کیا تھا. کس طرح ہے مفتی صاحب تاندلیاں والا؟ یہ فیصل آباد سے 50 کلومیٹر ہے دور. اچھا, فیصل آباد کے سمندری شہر آپ نے سنا ہوگا. جی. اور اکاڑا بھی سنا ہوگا. تو اکاڑا فیصل آباد اس کے بیچ میں تاندلیہ والا ہے. سمندری سے بالکل تھوڑا سا قریب ہے, 10-12 کلومیٹر ہے, اور آگے تاندلیہ والا شہر. صاحب کیسا تھا تاندلیہ والا شہر میں تو یعنی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو پکا یاد ہے, آپ گئے بھی ہیں باقاعدہ تاندلیہ والا اس شہر میں. جب آپ کے پہلے 2 دفعہ گئے, ایک بہت ابتدائی میں گئے, اور پھر جو لاسٹ امیر علیہ سنت کا پورے پاکستان کا ایک شیڈول تھا, تو اس میں بھی پھر آپ کا تاندلیہ والا میں جو جانا اجتماع ہوا تھا. جی ہاں بالکل. ہو ماشاء اللہ. آپ نے جب ہوش سنبھالا کیسا تھا گھر کا ماحول؟ آپ کی سالگرہ ہر سال منائی جاتی تھی کہ نہیں؟ گھر میں دینی ماحول تھا, مذہبی یا ماڈرن ماحول تھا؟ نہیں, گھر میں نارمل ماحول تھا, اور ماڈرن تو نہیں لیکن عام نارمل ماحول تھا. اور سالگرہ وغیرہ تو کبھی مجھے تو کبھی یاد نہیں پڑتا کہ باقاعدہ اس طرح کوئی سالگرہ منائی جاتی تھی, یا کیونکہ ایک نارمل گھرانہ تھا, اور یوں کہہ لیں غربت والا گھرانہ, تو اس میں تو اور ایسی چیزیں کئی ہیں کہ جن میں. اپنے گھر میں آپ نے غربت دیکھی بچپن میں؟ ہاں بالکل, غربت تو دیکھی, گھر کے اندر بھی غربت دیکھی. جب پڑھنا شروع کیا تھا, درس نظامی شروع کی تھی, تو سب سے پہلے تو مجھے گھبراہٹ ہی یہی تھی کہ میں اپنے شہر سے کراچی جا رہا ہوں, تو میرے پاس تو کوئی خرچ پانی کوئی اس طرح کی یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی, اور گھر والوں کے حالات بھی ایسے ہیں کہ یہ مجھے بھیج بھی نہیں پائیں گے, تو میں کیسے مطلب یہ سفر کروں گا, اور کیسے یہ آگے سلسلہ چل سکتا ہے. تو یوں ایک پریشانی والی وہ کیفیت تھی. یعنی مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ کراچی آئے تو 290 روپے کا ٹکٹ جو ہے وہ ٹرین کا اکانومی کا جو نارمل ہوتا تھا. اچھا, اس میں اگر آپ برتھ نہیں لیں گے, سیٹ پر بیٹھ کے آئیں گے, تو اس میں 40 روپے اور کم ہو جاتے تھے. تو ہم 40 روپے کم کروا کے نا, کہ یہی 40 روپے راستے میں خرچے کے کام کھا پی لیں گے, اور آگے جامعہ میں بھی پہنچنا ہے,
تو راستے سبھی کی کرایہ ہے۔ کرایہ وغیرہ چاہیے. تو یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ پہنچ آپ جاتے برتھ تھے نہیں لیتے تو پھر مطلب ایسے بھی سفر یاد ہیں اچھا، کہ اس وجہ سے ہی برتھ یہ کینسل تو کر کافی لمبا سفر ہے، اس میں تو سونے کا بھی ٹائم. نیچے لیٹ جاتے تھے. اچھا، نیچے نیچے لیٹ جاتے، چادر بچھاتے تھے، نیچے لیٹتے تھے. کبھی کسی کا پاؤں آتا تھا، کبھی کچھ اور ایسا. تو یہ بھی اس طرح کے سفر کبھی کی. اور کبھی کبھی سیٹ بھی نہیں ملتی تھی. ایسا بھی ہوتے تھے دائرے، سیٹ بھی نہیں اچھا، ملتی تھی. سیٹ خریدی تھی پر نہیں ملتی تھی. نہیں سیٹ ہے ہی نہیں نا، سیٹ ہے ہی نہیں. لوگوں تو نے occupy ہم کی ہوئی ہے. ویسے ہی بکنگ کر کے تو سیٹ جو نارمل ٹکٹ ہے وہ اچھا لے کے اچھا تو اچھا، بیٹھ جی، جاتے تھے. تو اب وہ پھر بیٹھنا تو آپ کو پتہ ہے، پھر وہ کبھی مسافر میں مسافر ہوتے تھے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں تو جی، کبھی جی. اس طرف ہے. ہائے ہائے ہائے، اور کیا بات کی ہے. اور مسافروں میں مسافر مسافروں ہوتے میں تھے. مسافر مزید ہو جاتے تھے. تو عید کے بھی جو ایام ہوتے ہیں بطور خاص آپ دیکھیں ٹرینیں وغیرہ یہ وہ بہت رش ہوتا ہے. تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو وہ دو بوگیوں کو ملانے والی جو جگہ ہوتی ہے نا، جو بالکل زیادہ ہلی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ او ہو اتنی دیر کا یعنی ایک بیٹھے ہیں. بیٹھے ہیں اور سفر کر کے یہ جو ہے. اسی دوران جب کراچی جامعۃ المدینہ آ گئے تھے جی ہاں، اور آنا جانا گھر رہتا تھا. جی ہاں، جی ہاں. تو کیا ایج تھی جب فرسٹ ٹائم کراچی آپ آئے درس نظامی کے لیے؟ درس نظامی کے لیے جو میں کراچی میں آیا تھا تو میں اپنی کلاس میں غالباً سب سے چھوٹا ہی تھا، اور اس وقت میری 17 سال تھی عمر یا 18 سال عمر تھی جب میں کراچی آیا تھا. اچھا، ماشاء اللہ. اور گھر سے باہر نکلا بھی نہیں تھا. اس سے پہلے تو کبھی گھر سے باہر کراچی کبھی تاندیا والا سے دور نہیں نہیں گئے؟ نہیں تاندلے والے سے دور. مطلب یوں ایک گھر میں چونکہ ایک ماحول تھا کہ مزارات اولیاء پہ حاضری کے حوالے سے، جی. تو میرا چونکہ رجحان اس طرف ہوتا تھا. مجھے میرے بڑے بھائی تھے جن کا سب سے پہلے جو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں اجتماع ہوا اور امیر علیہ سنت کا وہاں پہ بیان تھا، تو وہ باقاعدہ وہاں گئے اور بیعت ہوئے امیر علیہ سنت سے. اور اس کو وہ چادر سے بیعت کا سلسلہ ہوتا تھا. تو اور کتھئی امام شیف غالباً اس وقت یہی تھا براؤن. تو وہ بیعت بھی ہوئے. پھر اس کے بعد جب وہ واپسی آئے تو ان کا ایک ذہن بنا تھا کہ بھائیوں میں سے مطلب ان کو میں منتخب کروں اس کے لیے. تو وہ مجھے لے کے گئے پاک پتن شریف مزار پہ. تو ہم مزار شریف پہ حاضری ہم نے دی. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر میں ظاہر ہے ادھر آپ جو بھی حاضری دینے آتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، کوئی وہاں بیٹھے ہیں کوئی یہاں، اور پھر اپنا ہی جو کچھ پڑھنا پڑھانا وہ شروع کرتے ہیں. تو اتنی دیر ایک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ کے کچھ گروہ بن کے وہ آئے، حاضری دی. تو ہم پھر سارے آستہ سے اٹھ کے نا ان کے ساتھ بیٹھ گئے. ظاہر انہوں نے نعتیں پڑھنا، کلام پڑھنا اور مختلف جی. ذکر کیا. اور پھر تو وہاں مجھے بھائی نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہ اس طرف آپ آئیں. مجھے اچھا. میرے بڑے بھائی نے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھ جیسے آپ ہوں. تو پھر اگلے دن انہوں نے مجھے مدرسۃ المدینہ لے گئے تھے اور وہیں مدرسۃ المدینہ میں نے پڑھنا شروع کر دی تھی. قاعدہ پھر ناظرہ یوں کیا؟ جی ہاں، میں یہ باقاعدہ شروع سے؟ باقاعدہ الف صحیح کہیں کہ الف سے لے کر سورہ ناس کے سین تک میں نے یہیں سے ہی باقاعدہ پڑھا. اور ماشاءاللہ. پھر وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا. اور میرے بڑے بھائی جو تھے جب مجھے لے گئے تھے پہلے دن، تو اس کے بعد یہ دوبارہ مدرسے میں اس دن آئے تھے کہ جس دن وہ آمین تھی. اچھا، آپ خود ہی دل لگا کے پڑھ یعنی رہے بس یوں ہوا تھا کہ یہ تو آپ کو کوئی ایسا بچے کی شکایتیں ہوں تو پھر پیرنٹس تو مجھے زیادہ آئے نا، ورنہ تو آخری جو نا وہ وہی تھا. بس میں شروع میں تھا تو میں نے بھائی کو کہا تھا کہ کیونکہ مدرسہ جو نا وہ دور تھا، 1.5 کلومیٹر تقریباً تھا. تو میں پیدل جاتا تھا. اچھا روزانہ؟ ہاں روزانہ آنا جانا، بیچ میں پھر ناشتہ کرنے آنا، دوپہر کی کلاس میں جانا. کیونکہ اس وقت شیڈول ہمارے پڑھائی کے مختلف تھے. فجر سے بھی کلاس لگتی تھی اور فجر سے پہلے بھی لگتی تھی. یعنی اس وقت اس مدرسے میں فجر سے پہلے بھی لگتی تھی تہجد میں کلاس. اچھا. ہاں جی جی ہاں. تو اس کے بعد فجر میں لگنی. پھر ناشتے کا بریک ہو تو بچے کھانا کھانے جائیں گھر. جی ہاں، ناشتے کا وقفہ ہے تو اس کے بعد پھر کلاس لگنی. پھر 12 بجے تک کلاس تھی اور پھر 1 گھنٹہ وہ مزید وقفہ. پھر ظہر کے بعد عصر تک پھر کلاس. پھر عصر تا مغرب وہ وقفہ یا چھٹی کہہ لیں، اور مغرب سے عشاء پھر کلاس. پورا دن مطلب پورا دن مطلب وہ یوں ایک سرکل چلتا تھا. اس آرام تو کم ملتا تھا کہ؟ ہاں بس نہیں، رات میں تو مل جاتا. ظاہر ہے کہ وہ پھر بھی اگر جن کے کچھ مسئلے یعنی پارے میں یا اس میں، تو پھر وہ عشاء کے بعد روکتے تھے کہ آپ. اچھا. کچھ کے زیادہ اگر ہوتے تو ان کو تہجد کی کلاس بھی پھر پابندی ہوتی تھی کہ آپ. قاری صاحبان کی بھی تو بڑی قربانی ہوگی نا؟ جی ہاں، ظاہر ابتدا میں جو ایک سلسلے تھے اور اس کے مطابق وہ وہیں رہتے تھے، جو بھی پڑھانے والے تھے اور جو سب کچھ تھے وہیں. اور قریبی مطلب وہ جو مدرسہ رہنا. مدینہ ہے جی جی آج بھی ہے؟ جی جی آج بھی ہیں. آج وہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ کتنا فخر کرتے ہوں گے
کہ ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے ایک طالب علم کو آج مدنی چینل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب ہو گئے ماشاءاللہ. جی میں جب بھی یہاں سے جاتا ہوں تاندلے والے شہر میں جاتا ہوں تو وہ چونکہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بھی جہاں تھا تو وہ ہمارے شہر کی مرکزی مسجد ہے, سب سے بڑی مسجد ہے, مرکزی مسجد, نام ہی اس کا مرکزی مسجد, جامع مسجد مرکزی. جی جی تو میرے وہاں پہ جب جاتا ہوں ان کو پتہ لگ جاتا ہے, انتظامیہ کو تو رابطہ کرتے ہیں, جمعہ پڑھاتا ہوں باقاعدہ. اچھا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ماشاء اللہ, جمعہ بہت اچھی یا بات, عیدین بہت میں اچھی. لازمی طور پر اسی مسجد میں جا کے آپ پہنچتے ہوں گے تو لازمی آپ سے ہی پڑھواتے ہوں گے وہ. اس طرح کے یعنی ہوتا ہے, یا پتہ لگ گیا ان کو یا اطلاع مل گئی تو یعنی جمعہ پڑھائیں, یا کبھی عیدین کے موقع پہ گیا ہوں تو میں نے. اب تو وہاں جامعۃ المدینہ بھی ہوگا غالباً. جی ہاں, جامعۃ المدینہ بھی, مدرسۃ المدینہ, اب تو کافی ماشاءاللہ آگے کے وہ سفر ہیں. سب بچپن میں رمضان اور پھر وہاں اپنے پنجاب میں اس کی کچھ یادیں ہیں آپ کے پاس؟ بچپن میں بالکل رمضان, بچپن میں تو ہم نے سخت سردی کا رمضان دیکھا ہو نا, یعنی وہ بچپن کے جس میں کہہ لیں کہ حفظ بھی ہو گیا, تراویح وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا تھا, تو وہ ابھی جیسے سردیاں آ رہی ہیں, مطلب ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلے 15 دن یا 10 دن ہمیں 15 سال نہیں 15-10 دن ابتدائی جیسے تھوڑے ٹھنڈے تھے. اچھا اس مہینے آگے کے 15 سال تقریباً 15-20 اب سال جو ہے وہ سردی میں اور یہ رہیں گے. سرکل زیادہ چلتے چلتے اس کو ایک کئی بیچ میں سال, تو ہم نے وہ رمضان جیسے دھند والا رمضان, یعنی پنجاب میں دھند ہوتی بہت زیادہ, تو جس میں تو کوئی بندہ بھی نظر نہ آئے, کچھ بھی نہ آئے, یعنی اور وہ مغرب میں شروع ہو جاتی, تو اس کے لیے وہ رمضان کی خاص یادیں تھیں. اور باقی میں اس کے بعد میرا ایک ارادہ ہوتا تھا کہ میں مسجد میں اور ان چیزوں کو میں ترجیح دیتا تھا. مجھے یاد آ گیا ایک مطلب ہمارا بچپن میں بھی گھر بن رہا تھا, تو میرا گھر بن رہا تھا تو کام خود ہی کرتے تھے بھائی سارے, مزدوری کے جیسے ہوتا ہے نا. اچھا اپنا گھر خود ہی بنا دو؟ نہیں, مستری لے لیے تو مزدور کی جگہ خود کام کرنا ہوتا تھا. اچھا تو وہ مجھے بھائی کہتے تھے ابھی یہ نماز پڑھنے جائے گا 3 ایک ساتھ ہی پڑھ کے آئے گا. یعنی اس کو جو ہے نا اس نے نماز عشاء کے بعد ہی ملے. تو میرے بڑے بھائی بھی تھے, وہ بڑی مطلب اس حوالے سے محبت شفقت کرتے تھے, اور جو ہمارے گھر میں کام کرنے والے مستری بھی تھے وہ کہتے ہیں نہیں یار اس بچے کو جانے دو, اس کو چھٹی دو. صحیح ہے. تو میرا ایک رجحان رہتا تھا اسی طرف یہ کرنا. اس وقت آج سے تقریباً پیچھے چلے جائیں 45 سال 40 سال پیچھے, سحری میں کیا چیزیں کھاتے تھے؟ 45 سال تو نہیں, عمر میری نہیں ابھی پوری. 80 سے لے کے اگر 2025 دیکھے تو 45 نا. ہاں یوں ہاتھ میں کہہ رہا ہوں, اگر 40 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو کچھ ٹریڈیشن چیزیں بھی ہوتی ہیں خاص کہ سحری میں یہ کھانا ہے. افطار کا تو شاید سب جگہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. افطار تو ایسے ہی ہوتا ہے تقریباً, تو ہمارے یہاں نارمل ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھاتے تھے یا روٹی وغیرہ, وائٹ جو ہے وہ سفید چاول ابلے ہوئے سحری میں اس کے اوپر دہی وغیرہ ڈال کے. اچھا, تو باقی یہ دہی یہ سویاں اسی طرح کے نارمل سا ہی تھا, مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہائی فائی تھا. صحیح, ماشاء اللہ. مفتی صاحب یہ یہاں پر ایک سوال کہ ایک عالم دین اور ایک حافظ بھی ہو وہ ساتھ, اس کے جو ایک کمبینیشن کے فوائد ہوتے ہیں یہ میں نے بڑے نوٹ کیے کہ اس سے اگر آپ حافظ بھی ہیں اور پھر عالم ہیں, مفتی ہیں, تو آپ کو علم کی ایک الگ جہت نظر آتی ہے. قرآن کی آیتیں جیسے وارد ہو رہی ہوتی ہیں. قبلہ مفتی قاسم صاحب ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں اور پھر مفتی تو مفتی ہیں اپنے کمال کے, تو اب وہ جو حضرت سے ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جب بیان بھی فرماتے ہیں تو آیتوں کا جو بیان اور ایک ریفرنسز کے ساتھ, تو حافظ اور عالم یہ دونوں ایک ساتھ ہوں تو کتنے فائدے ہیں؟ جی بالکل, یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. اور واقعی کہ جو عالم بن رہے ہوں یا جن بچوں کے بارے میں ارادہ ہے کہ ان کو ہم نے جامعۃ المدینہ میں عالم بنانا ہے, بیسک عالم کے لیے حافظ شرط تو نہیں ہے. جی جی, غیر حافظ بھی کئی ایسے علماء کرام مفتیان کرام موجود ہیں, لیکن جو ایک علم کا حسن اس میں ہے, اور یہ پھر ایک جگہ نہیں, یہ کئی جگہوں پر, چاہے گفتگو ہو, چاہے بیانات ہوں, چاہے فتویٰ لکھنا ہو, چاہے کچھ اور اس طرح کی جو ٹاپکس ہیں یا تحریریں. تو عالم اگر وہ حافظ قرآن بھی ہوں اور قرآن پاک سے ایک اچھا لگاؤ ان کا ہو, پھر تفسیر کے ساتھ ہو, پڑھنے پڑھانے کا یہ تعلق ہو, تو یہ بالکل سونے پہ سہاگا ہے. اور یہ کہیں کہ عام اگر آدمی کو, کیونکہ درس نظامی کی کتابوں میں جو مثالیں ہوتی ہیں وہ بھی قرآن کی آیتوں سے ہی, چاہے بلاغت کے اندر لے لیں, دیگر چیزوں میں لے لیں, تو کئی جگہوں پہ, تو یہ عام غیر حافظ کو زیادہ یاد نہیں رہ پاتی کہ کون سی مثال اس کی جگہ پہ تھی یا کس طرح کی. تو ان چیزوں کا استحضار یہ شروع میں ہی جو بچے درس نظامی پڑھتے ہیں اور حافظ ہوں وہ
غیر حافظ سے بقدر جلدی یہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ غیر حافظ کو پہلے وہ آیت بھی یاد کرنی ہوگی اور پھر انہیں اصل جو نقطہ سمجھایا جا رہا ہے وہ پوائنٹ سمجھنا ہے. صحیح. تو ان کی یہ ذہن میں پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی ہے، تو اوپر سے وہ اصل پوائنٹ سمجھتے ہیں اور دونوں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس میں کیا ہے. یہ تو ایک درس نظامی کے دوران ہم کہہ رہے ہیں. پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، ظاہر حدیث کے اندر کئی جگہوں پر قرآن کی آیتیں ہیں، تفسیر ان کی بیان کی، جو خود تفسیر قرآن پاک کی تفسیر کا جو پہلا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جو قرآن کی تفسیر ہے، تو اس میں پھر کئی جگہ اور پھر ہر حدیث کی کتاب میں جو کتاب التفسیر باقاعدہ موجود ہیں کہ جن کے اندر ہیں وہ آیات اور ان کی تشریح تفسیر. تو یہاں پر بھی بہت بڑے ان کو یہ فوائد بہرحال حاصل ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. مفتی صاحب کے بچپن کی باتیں ہوئیں تو کچھ پکچرز بھی ہیں ہمارے پاس آپ کی. بچپن کی تصویر دکھائیے گا ذرا. چھوٹے مفتی صاحب. یہ مفتی صاحب کتنے سال کے ہیں آپ؟ غالباً آپ اندازہ لگانے عمر تو مجھے میرا خیال ہے 6-7 سال. نہیں زیادہ ہوں گے، 10 سال تو 10 سال کے. 10 سال سے اوپر ہی ہوں گے. تب کیمرہ آ گیا تھا؟ ظاہر کوئی اس طرح کہ آ تو گیا تھا ویسے. آگے 90 سے جی جی جی. 90 ماشاء اللہ. 92 تقریباً. تو تب بھی آپ مسکرا رہے ہیں. یہ جو مسکراہٹ ہے، حالانکہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ بڑی غربت بھی دیکھی اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے آج الحمدللہ. اللہ نظر بد سے بچائے. مگر مسکراہٹیں بچپن سے ہی آپ کے پاس. آپ ہمیشہ لگتا ہے کہ یوں مسکراہٹوں کے ساتھ ہی پڑے ہیں. اور آج بھی مدنی چینل پر بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کہ بڑا اچھا خوش طبیعی والا ماحول رہتا. طبیعت میں کچھ شرارت وغیرہ بھی تھی، یہ تو یہ بچپن میں بچپن میں ظاہر ہے شرارت وغیرہ رہتی ہوتی تھی. تو اگر ہم 5-6 بھائیوں کی ایک ساتھ بھی کوئی پکچر ہے تو وہ کہتے تھے یہ آدمی جو ہے نا بیچ میں. اچھا. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ تو رہا ہے سلسلہ اس طرح کا جو ہے نا، وہ گھر میں جو بھی تھا. لیکن یہ مجھے شوق تھا شروع سے ہی، مجھے شوق تھا کہ میں فوراً امامہ شریف، میں نے میرا خیال سبز امامہ ہی اس وقت تو ہو چکا تھا. یہ اچھا. مجھے قطعی والا یوں یاد نہیں ہے، لیکن سب سے جی جی. باقاعدہ آغاز ہے. اور میں نے یہ اس وقت سے باندھنا شروع کیا اور مسجد کی طرف باندھا ہوا ہے الحمدللہ. جی ہاں، رجحان جو ہے نا وہ اسی طرف وہ گیا. بچپن کے دوستوں میں سے کوئی یاد ہے؟ بچپن میں کئی دوست اس فیلڈ سے چونکہ متعلق نہیں رہے. اور بچپن میں ہمارے ایک مسجد کے ہمارے امام صاحب آئے تھے، ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے بہت پیار کرنے والے تھے. یعنی یوں کہہ لیں کہ جو ابتدائی ایک بچپن والی سوچ فیڈ کی ذہن کے اندر، تو وہ مسجد کے امام صاحب نے کی تھی. تو وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے بہت پیار کرنے والے اور محدث اعظم، ان کی تعلیمات اور ان کی آگے لڑی سے جو سلسلے ہیں، تو ظاہر محدث اعظم سردار آباد فیصل آباد، تو سید اپنا مولانا سردار صاحب، ان کے ظاہر شاگرد اور شاگرد جو سلسلہ تھا، تو وہ تو پکے رضوی اور سب چیزیں. تو وہ مسجد میں جب امام لگے تھے تو انہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی نعتیں یاد کرانا شروع کی تھی. اور میں نے یعنی سب سے پہلے کہوں نا کوئی بس 1-2 شعر سرور کہوں کہ مالک ہوں، یہ یعنی اس وقت یا سب سے اولا والا، اور اسی طرح خدا کے فضل سے ہم پر سایہ گو سے. یہ 3 چیزیں وہ ہر تقریباً طالب علم کو جس کو تھوڑی سی کوئی آواز یا پڑھنے کا ہے تو ان کو یاد کراتے تھے باقاعدہ. تو یہ ایک رجحان دے دیا تھا ان کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو ہم جب صبح فجر کے بعد ہمارے یہاں کلاسیں ہوتی تھی پڑھنے کے لیے، جیسے بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے، تو پھر جب 8 بجے چھٹی ہوتی تھی تو جس سمت میں جا رہے ہیں تو وہ سب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، سب سے اولا اس طرف، تو وہ اس گلی میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اس سے کئی بچوں کو ایک ایسے شوق پیدا ہوئے اور مساجد کی طرف. خیر وہ طویل ہو گیا وقت. اس کے بعد جب ایک طویل عرصے بعد وہ پھر دوبارہ ہمارے شہر آئے تھے کسی کے ہاں یا کسی کے انتقال کے ہاں، تو انہوں نے پھر وہاں پوچھا کہ وہ یہاں ایک شفیق بچہ تھا کیا تھا، تو انہوں نے بتایا ان کو کسی نے، پھر مسجد والوں نے، کہ وہ اب یہاں نہیں ہے، وہ اب مدنی چینل پہ آتے ہیں، مدنی چینل پر آتے ہیں. اور یہاں ماشاءاللہ. تو یہ ایک بڑے خوش ہوئے ہوں گے. ظاہر ہے بالکل. پھر فون پہ بات کی باقاعدہ. اس کے بعد دوبارہ ایک رابطہ، کیونکہ جب وہ چلے گئے تو اس وقت تو فون وغیرہ یہ کچھ تصور ہی نہیں تھے. تو یوں ایک ذہن میں کہ اگر مسجد میں، جیسے امیر علیہ سنت سے ہم سنتے ہیں کہ فرماتے ہیں
مسجد کے قریب رہنا، یہ ایسی مسجد کہ جہاں سے پھر ہمیں خلفائے راشدین، میلاد شریف خلفائے راشدین کے ہوں، بزرگوں کے ایام منائے جاتے ہوں، تو یہ جو نسبتیں ہیں، تعلق ہیں، یہ بڑے ایک ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی بچپن کے بیٹھے ہوئے تو وہ ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ یار ہمارا گھرانہ الحمدللہ فاتحہ کے حوالے سے، نیاز کے حوالے سے، بزرگوں کے نیاز کے حوالے سے، اور پھر فجر میں بالخصوص، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت پابندی فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ اہتمام ان کا۔ آپ نے والد صاحب کو شروع سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جی ہاں ماشاءاللہ، تو وہ یعنی یہ اہتمام کرنا، اور فجر کا تو بہت پہلے سے اہتمام کچھ کر لینا، یعنی ماشاءاللہ جلدی اٹھ جانا، جلدی۔ اور یہ وہ ابھی میری 2-3 دن پہلے ہی والد صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو یعنی گھر والوں نے کہا کہ کمزور تھوڑے ضعف بھی ہے یہ وہ، تو میں نے ان سے بات کی کہ چلیں پوچھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں اب آج 15واں روزہ ہے تو میں کھڑے ہو کر پہلی صف میں تراویح پڑھ رہا ہوں، اور میرے والد صاحب کی ویسے عمر جو ہے وہ 90 سال ہے۔ اب 90 سال کی عمر ہو اور وہ کہیں کہ میں کھڑے ہو کر آرام سے جو ہے وہ تراویح پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ تو ہمت ہے ماشاءاللہ، یعنی وہ یہ کرتے ہیں، ان کو ایک شوق ہے۔ تو بڑی بات ہے۔ میں ایک ابھی حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی میری 2 دن قبل، تو وہ 84 ایئرز کے، وہ ماشاءاللہ کھڑے ہو کر اور مسجد میں سیڑھیاں چڑھ کر آنا، اور یہاں جوانوں کا حال بے حال ہے، ہم دیکھتے 40 والے بعض جو ہے وہ نئی سیڑھیاں چڑھ پا رہے ہیں۔ اصل ہمت ہے، ہمت بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات کے ساتھ عارضے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات بزرگوں کے اور ہمارے جو بڑے افراد ہیں، والد صاحب کو نظر بد سے بچائیے، ایسی ہوتے ہیں، تو ایک ہمت بھی ہے، ایک اپنے کہ رمضان شریف ہے، اس کی خاص برکتیں، یہ تو دن یہ جوان ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ والدہ محترمہ آپ کی وہ بھی حیات ہے ماشاءاللہ، ان دونوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن بچپن میں کیسا رہا، اور اب چونکہ وہ ایک الگ سٹی میں ہیں، آپ میرا خیال ہے بھائیوں میں صرف آپ ہی کراچی میں؟ جی ہاں، میں ہی کراچی۔ تو ایک ڈسٹینس کے ساتھ آپ کے کس طرح فون پر رہتا ہے تعلق؟ جی ہاں، فون پہ رابطہ تو رہتا ہے، اور یعنی باقاعدہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بات چیت ہوتی رہے، اور میں فون کرتا ہوں، اور یہاں سے بطور خاص جب مدنی چینل پر آتا ہوں تو یہاں نکلتے ہوئے گاڑی میں جب میں واپسی جاتا ہوں تو میں عموماً ہم اسی طرح اس وقت کو یوں یوز کر لیتے؟ جی ہاں، والدہ کو بھی کئی ہمارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم لائیو ہیں یا اس ٹائم انہوں نے پروگرام میں، اچھا، تو وہ بھی انتظار میں، یعنی گویا کہ اس پروگرام کے بعد وہ فون کر لیں گے، تو میں کرتا ہوں ماشاءاللہ، بڑی محبت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، یہی لینی چاہیے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک گھر سے دور ہیں تو ہم اس طرح کی خدمت تو یوں تو نہیں کر پا رہے کہ جو فزیکل والدین کی وہ خدمت ہوتی ہے، اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت شاید والدین کو بھی زیادہ محسوس ہو کہ جب آدمی بالکل ہی کٹ جاتا ہے، یعنی وہ دور ہے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ہے تو اب ماں باپ کو یاد ہی نہ کرے، کبھی ماں باپ کو پوچھنا ہی نہیں، حال احوال نہیں پوچھنا، پھر ان کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، تو یہ ایک بہت بڑی محرومی والی بات ہے۔ تو اگر دور بھی کوئی رہتے ہیں، ناظرین میں سے کئی ایسے ہیں پردیس میں بھی رہتے ہیں، کچھ اور بھی ادھر رہتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو کبھی اس طرح کرنا ہو کہ ان سے تعلق جو ہے وہ آپ کا بالکل کبھی کبھار یا کچھ اس انداز سے ہو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے ساتھ، یعنی ماں باپ کی جو ضروریات ہیں نا، ماں باپ کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے یہ چاہیے۔ بھی ہم بھی خود بھی تو گرمی سردی سب چیزیں کہ دیکھ کر اپنے موسم، اپنے سب معاملات بچوں کے یہ چلاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو بطور خاص جب کہنا پڑ جائے کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا اس طرح کی یہ چاہیے، اور وہ ہے کامن ہے کہ آپ کو ویسے ہی پوچھنا چاہیے، جی، تو یہ اب سے عید آ رہی ہے، آپ نے بچوں کے لیے اگر عید کی تیاری کی ہے، ماں باپ سے بھی پوچھ لیا جائے، آپ نے عید کے کپڑے بنا لیے؟ جی جی، آپ نے کیا کیا ہے؟ ابو کیا کرنا ہے؟ سوٹ لا دوں یا چلیں سوٹ لے لیتے ہیں؟ امی کو کچھ تو ہم جیسے بچوں کا خیال کرتے ہیں جی ہاں بالکل، اس طرح کے ایونٹس میں، ہم جیسے 12ویں شریف میں کوشش کرتے ہیں نیا جوڑا پہنے، جی جی، تو جیسے بچوں کے لیے کرتے ہیں، امی ابو سے بھی پوچھ لیں امی آپ کا کیا ارادہ ہے، میں آپ کو لے دوں؟ تو بھلے بھائی زیادہ بھی ہوں لیکن پوچھ لینے میں اچھا بھی لگتا ہے، اور خدمت کا موقع ملے تو کرنی بھی چاہیے، جی اور پردیس میں ہے تو جن کے لیے سہولت ہو وہ کچھ رقم وغیرہ سے خدمت اصل یہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ بھائی ہیں دیگر، وہ اتنی دوسرے حوالے سے جو فزیکل بوڑھے والدین ہوں تو کچھ نہ کچھ مرض، کچھ عارضے، کچھ یہ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، جی، آپ پھر پیسے کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے ذریعے اپنے والدین کو خوش کر سکتے ہیں، تو یہ انداز ہو جائے۔ اچھا دوسرا ایک والدین کا یہ بھی ہوتا ہے
اگر بھائیوں میں سے یا بہنوں میں سے کوئی کمزور ہو مالی طور پر نا، ماں باپ کو خوش کرنے کا یہ بھی بہت ایک زبردست طریقہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ مالی کرتے ہیں، اچھا اور وہ کوشش کریں والدین کے ذریعے ہی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے ماں باپ آپ سے بہت راضی ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کے کئی ہوتے ہیں نا کہ ماں باپ تو ہیں ٹھیک ہے، ان کی خیال رکھ لیا، لیکن بھائیوں میں واقعی کچھ ایسے کمزور ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، اور وہ بھی والدین کے ذریعے کرائیں، ان کے ہاتھوں سے یعنی ان کے ہاتھوں سے کروا دیں. آپ والدین کو دے دیں کہ آپ اپنی طرف سے ہی دے دیں ان کو نا، یا آپ ان کا کریں، تو میرا خیال ہے والدین بہت اس سے خوش ہوتے ہیں. اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا ایک رجحان جو ہے وہ، جو بعض بچے یا مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں کہ وہ خود اگر کوئی چیز جسمانی استعمال، کمزوری ہو تو بھی تو وہ ایک رکھتے ہیں کہ ان کی طرف ان کا رجحان رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی وہ بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہو. تو اگر یہ ہے تو یہ بہت اچھی عادت ہے. ماں باپ الگ ہی ہوتے ہیں. الگ ہوتے سبحان ہیں. اللہ. اور جی مفتی صاحب کراچی جب آپ آئے تو کون سے جامعۃ المدینہ میں تعلیم؟ کراچی سب سے پہلے گلستان جوہر میں ہی جامعۃ المدینہ، جامع مسجد عثمان غنی، اچھا تو یہیں متصل یہ جامعۃ المدینہ تھا. میں اصل میں جب حفظ کیا تھا تو ہمارے جو قاری صاحب تھے، تو جس دن میری آمن تھی تو انہوں نے اس دن مدرسہ چھوڑا تھا، یعنی مدرسہ پڑھانا چھوڑا تھا. کس لیے چھوڑا تھا؟ کہ ان کو شوق تھا کہ عالم بننا ہے میں نے. اچھا تو وہ مدرسہ اسی دن ہی، کہہ رہے میں 6 مہینے پہلے ہی شاید کچھ مہینے چھوڑ جاتا، لیکن یہ بچہ ہے تھوڑا قریب تو اس کو پڑھا جائے. تو میری آمن ہوئی تو وہ کراچی آ گئے یہاں سے، وہاں سے چھوڑ کے، اور یہاں باقاعدہ عالم بننے کے لیے. پھر جب یہ واپسی ریٹرن ہوئے کوئی 6 مہینے یا 5 مہینے کہہ کے، تو انہوں نے پھر خبر لی کہ یہ کہاں ہیں. تو ان کے بڑے بھائی، میرے بڑے بھائی، یہ دونوں کلوز تھے، آپس میں دوستی تھی، دونوں دینی ماحول میں تھے. اچھا ان سے جا کے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ یار وہ تو ٹیلر بن رہے ہیں، درزی بننے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا ہاں مجھے ظاہر ہے میں نے حفظ کیا تھا اور میٹرک بھی کلیئر ہوئی تھی، تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ تھا کہ کسی کام کی طرف ہی جانا ہے، یہی آپشن تھا کہ کام کریں، کچھ سیکھیں، کچھ سیکھیں، کچھ ہنر سیکھیں. تو اب مجھے کہا گیا تھا، میرا دل نہیں لگتا تھا. مجھے لے گئے ایک دن جیولر کے پاس، لے گئے کہ آپ سونار کے پاس بیٹھیں تو یہ کام سیکھ لیں. اور میں تو بالکل کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے کو میں دیکھا اور میں واپسی آ گیا کہ میرے کو وہ آگ کی بھٹی تھی اور جس پہ وہ ساری کام، میں واپسی آیا. مجھے کہا کہ درزی بن جائیں، ٹیلر بن جائیں. تو میں وہاں بھی ایک دن گیا ہوں، لیکن میں نے کس چیز کو یوں لیا نہیں کہ مطلب کہ یہ کام کروں یا کیا کروں. ابھی ہو نہیں رہا تھا کسی طرف بھی رجحان باقاعدہ. تو انہی دنوں میں پھر یہ واپسی جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو پڑھائیں، ان کو عالم بنائیں. تو اس میں مسائل یہی تھے کہ ہم کیسے بھیجیں گے، کراچی ہے، دور ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی یہ تھا کہ پھر حالات بھی کچھ اس وقت دونوں اعتبار سے، کراچی کے اعتبار سے بھی 98 97 یہ گئے. تو والد صاحب بطور خاص جو ہے نا وہ باہر پڑھتے تھے، یا یہ چیزیں ان کے علم میں رہتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یار کراچی جو ہے نا وہ ڈینجر. جی بالکل کراچی ہی ہے. لیکن وہ کہہ رہے نہیں آپ ان کو بھیجیں، کافی اصرار کیا. تو میرے بھائی صاحب جو بڑے بھائی تھے محمد حبیب اتاری، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی ہاں، 36-37 سال میں ہی فوت ہو گئے تھے. جی ہاں، 2008 میں فوت ہوئے تھے. اور 2008 میں ہی مجھے جب بیمار تھے مجھے کہنے لگے یار آپ کوئی ایسے ہونا، کوئی ویڈیوز ہوں امیر اہل سنت کی ہوں، میں دیکھا کروں. میں تو اب بیمار ہوں، گھر پہ رہتا ہوں، تو چلو دیکھ لوں. ابھی ابتدائی وہ مہینے تھے، وہ بعد میں آئے دیدار امیر اہل سنت کی جو ویڈیو آئی تھی، اور پھر آگے جو سلسلہ، اور پھر یہ بھی مدنی چینل ہے. تو اس وقت پھر جب ان کا پھر انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ پہلے دن سے ہی تھے اس میں کہ میں نے آپ کو بھیجنا ہے. اور بالکل ایک جو اٹل فیصلہ ہوتا ہے اور سختی والا. بڑے بھائی بھی تھے، ڈرتے تھے ہم ان سے کہ آپ بالکل بیگ سنبھالو اور جانا ہے آپ کو کراچی. اور میں ظاہر مجھے فیصلہ پر چھوڑ کے ٹرین میں بٹھا کے جب واپسی گئے تو والدہ نے بتایا کہ گھر آ کر بہت روئے. گھر آ کے نا ظاہر پھر ان کو کہ یہ اتنی دور چلیں گے، اتنی محبت کرتے تھے. ہاں بولے گھر آ کے بہت روئے آپ کے جو ہے جانے کے بعد. تو یہاں پھر خط و کتابت سے تھا رابطہ اس وقت، فون وغیرہ تو یہ سلسلے نہیں تھے. تو پھر خط لکھتے تھے، پھر خط پہنچتا تھا، پھر وہاں سے خط آتے تھے. تو یوں ایک یعنی سلسلہ آگے جو ہے وہ یہ جامع مسجد عثمان غنی سے ہی مکمل وہیں کیا. ہاں مکمل وہی دورہ حدیث یہاں فیضان مدینہ میں.
ماشاء اللہ. دستار فضیلت امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے ہوئی ہوگی. جی ہاں، امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے ہی ہوئی تھی. اور ہماری کلاس میں جانشین امیر علیہ سنت بھی تھے. اچھا وہ ساتھ تھے. جی ہاں، کلاس فیلو یعنی دورہ حدیث ایک ساتھ ہی ہوا ہے. اچھا اچھا کلاس فیلو تھے مفتی حسان صاحب. اچھا اسی میں تھے. جی ہاں، ہماری جو درجہ تھا مفتی اپنا استاد محترم مفتی قاسم صاحب نے آخری جو بیان فرمایا نا، وہ یہ کلاس جو ہے نا یہ پوری ایک جامع کلاس ہے. اس میں مدنی دینی کام کرنے والے بھی ہیں ایک سے ایک یہاں پر، اور دیگر شعبہ جات میں جانے کے حوالے سے، ماشاء اللہ. تدریس کے حوالے سے، دارالافتاء کے حوالے سے. تو اس درجے سے ہمیں یہ تمام افراد میسر آئیں گے. تو ابھی ہم دیکھیں تو ہماری جو کلاس فیلو تھے ان میں یہ مفتی حسان صاحب ہیں، اور جن کی میں بات کر رہا ہوں جو میرے قاری صاحب تھے جو مجھے لے کر آئے ہیں باقاعدہ، تو وہ مفتی عرفان صاحب فیصل آباد میں دارالافتاء میں بھی ہیں. اچھا یہی تھے مفتی عرفان جی ہاں، صاحب. استاد الحدیث بھی ہیں. ارے ماشاء اللہ. تو یہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے قاری صاحب. قاری صاحب تھے. تو ان واہ کو واہ واہ. میں قاری صاحب ہی کہتا تھا، جامعہ میں بھی قاری صاحب کہتا تھا. تو ابھی تو آپ کی بڑی دوستی ہوگی. ظاہر ہے پھر کلاس فیلو بن گئے تھے جی. ہم. انہی کے میں درجے میں آ گیا اچھا اچھا تھا، بعد میں انہی کے صحیح، درجے میں آ گیا تھا. اور یہ سلسلہ ہمارا یوں آگے جو ہے وہ چلتا گیا. پھر ایک ساتھ ہی دارالافتاء میں آئے، پھر دارالافتاء میں ایک ساتھ تھے. تو پھر مفتی حسان صاحب سے آپ کی جو کلاس فیلو کے حساب سے شاید صرف دورہ حدیث جی ہاں، شریف میں ہی ملاقات ہوئی. دورہ حدیث میں اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوگی. ان سے. کیونکہ مفتی حسان صاحب ٹوٹل ادھر ہی پڑھے ہیں نا. جی یہ شروع کے کچھ عرصہ جامعۃ المدینہ رہے ہیں عثمان غنی میں. اچھا اس سے عثمان پہلے تیسرے درجے سے آ گئے تھے. ہاں شروع میں کچھ. کیونکہ میں ان کو دیکھتا تھا نا، ہم جب آتے تھے اچھا تو ہم ان کو روز دیکھتے تھے. ہاں تو یہ ہم سے 2 کلاسز آگے تھے نا. ٹھیک. تو میں نے ان کو سال زیارت کی ہے. اچھا، اور انتہائی پڑھائی میں دوران طالب علمی مفتی حسان صاحب کو کہ بہت انتہائی پڑھائی میں مگن، اور پڑھنے کے علاوہ کوئی فالتو کام نہیں. جی ہاں، اور کم گو اور مسکراتے ہوئے، وہی آپ کی والی ادا. تو ہماری بڑا پیار تھا، دوستانہ تھا اور ہے الحمدللہ. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت کا وہی انداز کہ تعلیم اب بھی مطالعہ، کتاب سے دوستی، یہ ماشاءاللہ قابلیت کی دلیل ہے. جی ہاں، اللہ نظر بد سے بچائے. ہم ان ماشاءاللہ سے ساتھ جو کلاس میں بھی تھے ظاہر ہے، تو ان سے کلاس فیلو کا بھی تعلق. تو میری خود ایک ترجیح ہوتی تھی کہ کسی ایسے سے دوستی کرنا پڑھنے پڑھانے والے سے. اور یہ وہ تو میں بھی آیا تھا یہاں پہ. تو میں ان کو جب دیکھا دورہ حدیث میں ملاقات، تو ہم تقریباً درجے میں ہی قریب ہی بیٹھا کرتے تھے. یعنی اساتذہ کی نظر میں رہنا اور پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے یہ تیاری کرنا. تو مفتی حسان صاحب کی پہلی پوزیشن آئی تھی، میری دوسری تھی. مفتی حسان صاحب ٹوٹلی پہلی لیتے ہوئے ان کی ٹوٹل پہلی آئی تھنک پہلی کلاس سے ہی پہلی لیتے. جی ایسے ہی. ماشاءاللہ. اور میں جامعۃ آپ المدینہ دوسری آپ کی تھی. میں وہاں سے پہلے لیتا ہوا رہا تھا. یعنی دورہ حدیث میں ہم آئے ہیں ایک سے، تو میں پہلے وہاں سے مقابلہ ہوا. ایسا ہی ہوا. تو وہ ماشاءاللہ پھر ماشاءاللہ ہمارے کچھ میرا خیال ہے گنتی کے نمبر سے شاید ہے، مجھے ابھی وہ یاد نہیں ہے. تو کیا آپ کو پتا ہے جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں تو ان کا تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، 3-4 نمبروں کا کوئی پرسنٹیج کا فرق ہوتا ہے. ایسا ہی فرق ہو کے. تو یہاں پھر ان کی مفتی حسان صاحب بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ ہم حضرت کو بھی ریکویسٹ کی ہے. اچھا کل تشریف لائیں گے. اب میں تو ان کے پیچھے ہی تھا، مجھے پتا تھا ایک دن پہلے انہوں نے آنا تھا. کچھ ان کی طبیعت ناساز تھی، اللہ تندرستی دے. ظاہر مصروفیات ان کی کافی ہیں. جی مفتی صاحب دارالافتاء اہل سنت میں کب آپ کی جو ہے جوائننگ ہوئی؟ اور دارالافتاء میں کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی آنا چاہے، کوئی ویور سن رہا ہو تو وہ بولے میں بھی مفتی بننا چاہتا ہوں دارالافتاء میں، تو کیا اس کا پروسیجر کیا ہے؟ آپ کیسے آئے؟ لیکن دارالافتاء اہل سنت میں تو ظاہر ہے باقاعدہ پہلے درس نظامی ہے. اب درس نظامی کے بعد انہیں تخصص کرنا ہے، اسپیشلائزیشن. جی ہاں. تو تخصص فی الفقہ کرنے کے بعد پھر آگے جو سلیکٹ ہوتے ہیں، اچھا تو وہ تدریب کے مراحل میں جاتے ہیں. ابتداً کچھ پریکٹس فتویٰ نویسی کی، اور پھر اس کے بعد جو سلیکشن ہو تو وہ پھر دارالافتاء اہل سنت میں معاون بنتے ہیں آزمائشی طور پر کچھ عرصہ. صحیح. کہ یہ اب اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ. تو میں تو نائب مفتی. میں بیسک تو مدرس بنا تھا، مجھے شوق بہت تھا تدریس کا. اچھا ٹیچر. جی ٹیچر میں مطلب جیسے ہی میں نے ادھر ہوا تو چونکہ میں شروع سے ایک لگن بھی تھی تدریس کرنے کے حوالے سے ایک بہت تھا. تو جیسے ہی میں درس نظامی کمپلیٹ ہوئی تو میں ایک جامعۃ المدینہ ابن مسعود گلستان جوہر میں، تو میں وہاں گیا. تو میں وہاں تدریس شروع کی، اور وہیں کا میں ناظم تعلیم بھی انہوں نے مجھے بنا دیا ڈائریکٹ ہی نا پہلے سال ہی. تو میں نے پیریڈ وغیرہ تقسیم کیے کچھ اس طرح. تو ہر جامعۃ المدینہ میں ایک ناظم تعلیم بھی ہوتا ہے. ناظم تعلیم بھی ہوتے ہیں، ان کو پوری تعلیم کے نظام پیریڈ تقسیم وہ کرتے.
پیریڈ بھی تقسیم پورا مینیج کرنا، کتابوں کے حوالے سے اگر کوئی کہیں کمی ہے، کچھ اور معاملات ہیں تو ان کو بھی، اور وہ اس شخص کا انتخاب ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ساری کتابوں کو مینیج کر سکیں، یعنی کوئی اور نہیں ہے تو پھر ان کو پڑھائیں، وہ خود پڑھائیں۔ تو بعض اوقات ناظم تعلیم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو خود ہی زیادہ مشکل کتابیں انہی کو پڑھانی پڑتی ہیں کہ یہ آپ ہی لکھیں اور آپ پڑھائیں۔ اب سسٹم ماشاءاللہ بہت اپ گریڈ، اور ظاہر ہے الگ الگ سسٹم بنانے پڑے، ناظم تعلیم الگ سے، پوری ایک مجلس ہوتی ہے پھر، تو میں وہاں تھا، تو پھر مجھے استاد محترم مفتی قاسم صاحب کا فون تشریف لائے، اب کہاں، میں نے کہا جامعۃ المدینہ میں اس طریقے سے، آپ جامعۃ المدینہ میں چلے گئے، تو بولے اب کل سے آ جاؤ، دوبارہ واپسی آؤ، آپ کو بھی تخصص کرنا ہے اور دارالفتاح میں آنا ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء تو پھر ظاہر ہے استاد صاحب تھے تو میں نے فوراً کبھی مطلب کوشش یہی ہوئی کہ اساتذہ کی کسی بات کو جو ہے منع نہ وہ کیا، منع نہ کیا جائے، ظاہر ہے وہ حالانکہ ہمارے، آپ کا شوق کچھ اور تھا، جی ہاں بالکل، بٹ تدریس کے حوالے سے، استاد صاحب نے کہا آپ نے وہ کیا، تو میں نے تو آج فوراً، آپ اس کا فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں فوراً مطلب آگے، تو اس وقت مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب بھی وہ تخصص کی درجات پڑھا رہے تھے ہمیں، اچھا، وہ پڑھاتے تھے، جی ہاں پڑھاتے تھے باقاعدہ 2005 آپ نے پڑھا ہے ان سے؟ جی ہاں، کیسے استاد تھے؟ ہمارے ظاہر ہے بڑے ایک شفیق، محبت بھرے، اور وہ تو کبھی یوں کہنے کہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے نا کہ اب کہ استاد ہیں تو یہ اس انداز سے شاگرد ہیں، مطلب بے خوفی کا ایک تو ہوتا تھا کہ اچھا جانا ہے ہمیں اور خوشی خوشی بیٹھنا ہے ان کے پاس، تو وہ ہمیں میراث وراثت وغیرہ یہ اور کچھ اور چیزیں جو ہے وہ پریکٹس بھی، وہ فیضان مدینہ میں وہ ان کی تدریس تھی۔ تو پھر حضرت جو ہے وہ وصال فرما گیا، آپ کو وصال بھی اچانک ہی تھا، جی، تو تقریباً 33 ایئرس کی جی ہاں عمر میں۔ ایسے ہی، تو پھر اس کے بعد یہ ہماری کلاس کا کچھ سلسلہ یعنی شروع رہا، اور پھر جامع مسجد کنز الایمان میں، یہی دارالفتاح تھا مرکزی جو ابھی دارالفتاہ سنت ہے، جی تو یہیں پورے اساتذہ بیٹھتے تھے، تو پھر وہیں ہمیں، مجھے، مفتی حسان صاحب کو، مفتی عرفان صاحب کو، مفتی نوید رضا صاحب جو بھی حیدرآباد میں ہیں، جی جی، تو ان سب کو پھر وہیں پہ ہمیں یہ سلیکٹ کیا گیا، تو ہم وہیں پھر کرتے ہیں۔ نوید رضا صاحب جب ہم پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے کہ حضرت کچھ عرصہ ناظم بھی رہے، ناظم بھی رہے، ناظم بہترین ناظم بہت بھی، ناظم اور اسٹرکٹ تھے بڑے، ماشاءاللہ، جی جی جی، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ مفتی صاحب آپ کے یہاں کے ناظم تھے؟ جامع، جی فیضان مدینہ کے تھے، ہاں ماشاء اللہ، وہ بھی بڑا سنہرا دور تھا۔ مفتی صاحب اختتام کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا، باتیں بہت ساری ہیں ابھی تو۔ مدنی چینل کے آپ شرعی ایڈوائزر بھی ہیں، تو یہ کیا آپ کیا دیکھتے ہیں، مدنی چینل کی کیا شرعی ایڈوائزریز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں مدنی چینل میں پہلے تو میری باقاعدہ کوئی ذمہ داری اس طرح کی نہیں تھی، اور ظاہر ہے یہاں بھی ایک دیکھیں تو ایک 700 سے زائد افراد ہیں، پھر سوشل میڈیا بھی ہمارا ایک پورا ڈپارٹ وہ بھی ہے، اور کڈس چینل ہے، دیگر اور بھی ہیں، تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک حسن ہے کہ جہاں پہ اتنے بڑے معاملات ہیں اور اتنا بڑا ایک سیٹ اپ ہے، مدنی ہمارے مفتشین ہیں تو تقریباً جو ہے وہ 70 کے قریب ان کی تعداد ہے، تو اس پر پھر قبلہ استاد صاحب مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا عبدالحبیب بھائی سے ہوئی ایک بات، اور پھر نگران شورا ان سب کی ایک مشاورت سے ہوا کہ دارالفتاح اہل سنت کے کسی فرد کو منتخب کر کے ان کے تحت شرعی معاملات دیے جائیں۔ ظاہر یہاں شرعی معاملات بھی کئی طرح ہیں، خرید و فروخت کے بھی معاملات ہیں، کئی پروگرامز میں ہوتا اجارے ہے کے معاملات، یعنی کچھ تو اسکرین سے متعلق ہوتے ہیں اور کچھ اسکرین سے ہٹ کر ہیں، یا عطیات کا استعمال ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، تو ان اعتبار سے اسی طرح ملازمین کے بھی کئی ایسے شرعی مسائل ہوتے ہیں، تو بیسک ہم جو پروگرام ہیں، جیسے کوئی بھی پروگرام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک مجلس آئیڈیا ہے، تو مجلس آئیڈیا کو کوئی ریکویسٹ جاتی ہے، آپ ریکویسٹ بھیجیں یا کوئی مبلغین بھیجیں یا وہ خود کوئی پروگرام ڈیزائن کریں، تو اس کے بعد اس کی جہاں ایک تنظیمی طور پر اپروول ہوتی ہے، وہاں ایک شرعی طور پر اپروول ہوگی کہ یہ جو پروگرام ہے اس سے کیا کیا ہمیں دینی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس میں یعنی کہیں کہ اس کے پلس مائنس دونوں چیزوں کو وہ پیش نظر ہم رکھ کر تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے پروگرام کیا جائے نہیں کیا جائے، اور یا کیا جائے تو اس کو مزید بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جسے، تو اس کے اوپر یہ تو بیسک ہے۔ اب اس میں چاہے ہمارے یہ ہوں کڈز ہے، کڈز کارٹون بھی ہمارے جو غلام رسول اور دیگر، تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی اخراجات ہمارے اچھے خاصے اخراجات ہیں، تو ان کے بھی جو اسکرپٹ ہوتے ہیں، ان کی جو ایک پوری ایک کہانی بنائی جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم پہلے ایک جو ہے وہ دیکھ لیا، اس میں اپنے دینی میسیجز بھی اچھی طرح
یہ بھی دیکھنی، تو یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد تفتیش کے بھی ظاہر مراحل ہیں. مفتشین کو بھی کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں. ظاہر مبلغین نے کہیں بیان ہے، کہیں ریکارڈنگ ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، آپ وہ جو کچھ بولا ہے کہ یہ آن ایئر ہو نہ ہو، جن کے بارے میں ان کو کوئی تحفظات ہوں، تو پھر اس پر رہنمائی کا سلسلہ چلتا ہے کہ یہ برقرار رکھنا ہے اور یہ نہیں رکھنا ہے. ذرا پورا ایک سسٹم ہے یہ مدنی چینل میں بھی. ماشاء اللہ ہر چیز مفتشین یعنی جو چیکنگ کرنے والے علماء ہیں ان سے ہو کر ہماری آن ایئر ہوتی ہے. جی ہاں، مفتشین سے ظاہر ہے، اس میں بھی فرسٹ مفتش بھی ہیں، فائنل مفتش بھی ہیں. اچھا دو ہیں، دو سے گزر کر آتے ہیں. دو سے گزر اور کر کہیں وہ پھنس جاتے ہیں تب آپ کے پاس آتے ہیں، ورنہ ہر چیز تو آپ کے پاس نہیں. میرے پاس جیسے پروگرام کا آدھا گھنٹہ ہے، اسٹائل 5 منٹ بھیج دیں، 4 منٹ بھیج دیں، یعنی اس طرح کی کوئی کلپ نکال کے بھیجیں وہ گے. بھی اس لیے نا کہ ابھی کیا چیز جی کیا کریں کیا کریں. لیکن جو جنرلی ہر ایپیسوڈ تو آپ سے نہیں ہوتا ہوگا، آپ ظاہر ہے اتنی ساری چیزیں نہیں دیکھ سکیں. پورے پروگرام تو بہت ہے. ہاں کچھ پروگرام ہوتے ہیں ایسے کہ جن کو ہم کہیں کہ پہلے پائلٹ پر تیار کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیا جائے کیسا ہوا کیسا بنے گا. جی ہاں، تو ان کو ایسے کئی پروگرام وہ پھر پورے ہم دیکھتے ہیں. ایک نیا آئیڈیا آیا کہ نیا ہے کہ اس جہت پر ہم کام کریں اور یا یہ پروگرام لائیں، تو اس پہ ہم پورا پروگرام پہلے تو اس کو کہ اس کو آپ کریں، ریکارڈ کریں، پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن ریکارڈ ہم اس انداز سے ہی کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری ریکارڈنگ ضائع نہ ہو اور اس کو ہم آن ایئر کریں، ہم اس کو چلائیں. ماشاء اللہ زبردست. اچھا مفتی صاحب، یہ دارالفتاء اہل سنت کے جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کی بھی ذمہ داری شاید آپ ہی کے پاس؟ جی ہاں، دارالفتاء اہل سنت کے ایک شعبہ پروموشن کہہ لیں، شعبہ وائرل کہہ لیں. یہ فتاوی جات ناظرین بھی واٹس ایپ پر باقاعدہ دیکھتے ہوں گے. دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ ہے باقاعدہ، یعنی فتویٰ QA www.fatwa.qa کوشچن آنسر. Q&A. جی ہاں QA. اچھا کوشچن آنسر. جی تو فتویٰ QA. تو یہ اگر ویب سائٹ پر جا کر یہ لکھیں گے گوگل پر تو یہ ویب سائٹ ہماری دارالفتاء اہل سنت کی آ جائے گی. اس میں باقاعدہ تقریباً 8000 فتاویٰ وہ اس میں اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا. اور باقاعدہ کیٹیگریز بنا کر اس کے کہ آپ کو ہر اس میں موضوع باب سے متعلق بھی مل جائیں گے، سرچنگ آپشن بھی ہیں، اور اپڈیٹ بھی آتے رہتے ہیں پھر اس میں. جی اپڈیٹ تو ہر روز ہی تقریباً جو ہے وہ فتاویٰ اپلوڈنگ اس پر ہو رہی ہوتی. کوشش ہے ہماری کہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دارالفتاء کا جو ڈیٹا ہے تو وہ کئی لاکھوں پر مشتمل ہے. جو دارالفتاء کا سافٹ ویئر ڈیٹا باقاعدہ محفوظ ہے، تو اگر یوں کہہ لیں کہ میں ایک محتاط کہوں تو شاید 4-5 لاکھ فتاویٰ باقاعدہ وہ محفوظ ہیں لکھے ہوئے. تو اب اگر ان کو بھی منتخب کریں تو 1 لاکھ 2 لاکھ تو ہمارے پاس ایسا ڈیٹا ہے کہ جس کو وہ کر کے ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اسے آگے چلائیں. تو اس پر بھی ورک جاری ہے، کام جاری ہے. لیکن یہ خاص طور پر واٹس ایپ پہ فتاویٰ ہمارے جو گروپس ہیں اور دیگر اسی طریقے سے دارالفتاء اہل سنت کا جو پیج ہے، دارالفتاء اہل سنت کا جو پیج ہے دارالفتاء اہل سنت فیس بک پیج، تو اس پیج کے ذریعے بھی کئی ایسی جو ہیں وہ ویڈیوز وہ ناظرین تک پہنچتی ہیں. تقریباً روزانہ ہی اس پر 2-3 جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور فتویٰ اپلوڈ ہوتا ہے اور تحریری طور پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پر ویڈیوز وغیرہ وہ اپلوڈنگ کا سلسلہ وہ جاری رہتا ہے. اسی طرح مفتیان کرام باقاعدہ فیس بک پر لائیو بھی کرتے ہیں. اسی طرح دارالفتاء اہل سنت کا یوٹیوب چینل ہے، تو یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بھی الحمدللہ جو ہے وہ ہماری مفتیان کرام کی ویڈیوز وغیرہ وہ شارٹ کلپ ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں اور باقاعدہ پورے پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ، اور ہمارے اپنے تو روزانہ ہی دارالفتاء اہل سنت سے ایک باقاعدہ فتویٰ جو جاری ہوتا ہے جس کو روزانہ ہی واٹس ایپ پہ اور ہر سوشل پلیٹ فارم پہ چلایا جاتا ہے. تو وہ بھی ذمہ داری میرے پاس ہی ہے، اور یہ شعبہ اوورآل مفتی قاسم صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو دارالفتاء اہل سنت کے بھی کئی ڈپارٹ ہیں، کئی چیزیں ہیں، تو آگے جو مفتیان کرام ہیں ان کے مابین جو ہے وہ تقسیم ہے. یعنی یہ شعبہ اوورآل ہیڈ تو مفتی قاسم صاحب ہی ہیں، استاد محترم سب تمام تر کے، لیکن وہ باقاعدہ جن چیزوں کو خود خاص بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ شعبہ وائرل، شعبہ پروموشن، شعبہ نشر و اشاعت، جو ہمارے رسائل دارالفتاء اہل سنت کے جو رسائل وغیرہ یہ وہ نکلتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں بطور خاص ہوتی ہیں. آپ خود کس فون سروس بھی جیسے ہماری دارالفتاء اہل سنت. آپ خود کس میں بیٹھتے ہیں؟ میں دارالفتاء اہل سنت اقصی مسجد میں اکبر روڈ جہاں میں امام ہوں. ماشاء اللہ. تو وہیں دارالفتاء اہل سنت. امامت کتنا ٹائم ہو گیا وہاں؟
13واں سال ہے 13 سال ہو یہاں 13 سال، اس سے پہلے 9 سال ایک اور جگہ امامت کی. اچھا ماشاءاللہ. امامت کے ساتھ دارالفتہ اور اب تو مسجد کے ساتھ ہی ہو گیا ہے تو آپ کے لیے سہولت ہو گئی ہو. کون سے سوال یہ میری خصوصیت ہے کہ مجھے دارالفتہ کی جو ڈیوٹی ملی ہے تو میں نے دونوں جگہ امام تھا. اچھا اس سے پہلے شاہ فیصل کالونی میں جس وہاں دارالفتہ بھی تھا. خزرہ مسجد، تو وہاں دارالفتہ اہل سنت تھا. وہاں مجھ سے پہلے قبلہ استاد محترم مفتی فضیل صاحب بیٹھا کرتے تھے، ماشاءاللہ. تو وہ بیٹھتے تھے اور ایک عرصہ تک بیٹھتے رہے وہاں پہ. جی جی. وہاں پہ جا کے میں وہاں امام تھا. تو میں جب امام تھا تو اس وقت بھی دور حدیث میں تھا، تو مجھے دارالفتہ کا ایک آنا جانا اور ایک لگاؤ تھا، کیونکہ اوپر وہ بیٹھتے تھے تو میں جاتا تھا لائبریری میں بیٹھتا تھا اور وہاں ان کے ساتھ استفادہ کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزرا، میں امام تو وہاں تھا لیکن میری ڈیوٹی یہاں کنز الایمان دارالفتہ میں ہی تھی، تو آنا جانا یہیں تھا. اور پھر مجھے وہاں کی باقاعدہ جو ہے وہ ذمہ داری ملی. پھر میں جب یہاں آیا ہوں تو اقصی مسجد میں پہلے دارالفتہ فوراً تو نہیں بنا تھا، میں اقصی مسجد میں امام تھا تو بیٹھتا میں کرنگی میں دارالفتہ اہل سنت میں جا. اچھا روز آتے جاتے؟ جی روزانہ آتا تھا. تو میں روزانہ کرنگی دارالفتہ اہل سنت میں جاتا تھا. اور اس سے پہلے کھارادر میں دارالفتہ میں کچھ مہینے، پھر کرنگی کے دارالفتہ اہل سنت، پھر اقصی مسجد میں جب دارالفتہ کھلا تو پھر میری یہاں، یعنی ایسا نہیں ہے فوراً نہیں ہے، کئی آزمائشوں سے گزر کے یہ وقت کے معاملات. ساتھ جو ترقی ہوتی ہے ماشاءاللہ. ہاں. کراچی میں کتنے دارالفتہ ہیں؟ کراچی میں 6 دارالفتہ اہل سنت ہیں کہ جس میں کھارادر میں بخاری مسجد کے متصل قریب دارالفتہ اہل سنت ہیں. پھر آگے ہم آئے تو اکبر روڈ ریگل چوک یہاں پر اقصی مسجد میں، پھر کنز الایمان مسجد سے متصل جو ہے یہاں پر ہے حبیبیہ مسجد دوراجی میں جہاں مفتی حسان صاحب بیٹھتے ہیں، یہ دارالفتہ اہل سنت ہے. اور کرنگی جہاں کرنگی جامع مسجد رضا مسجد میں، اور نیو کراچی فیض مدینہ جو داوسامی کا وہاں مفتی جمیل صاحب وہاں بیٹھتے ہیں. تو یہ کراچی میں تو یوں 6 ہیں. باقی ہمارے حیدرآباد، اسی طرح لاہور میں 3 دارالفتہ اہل سنت ہیں لاہور میں، اور راول پنڈی، فیصل آباد، سرگودا. ماشاءاللہ. یہ ٹارگٹ کیا ہے مطلب ہر شہر میں کھولنا؟ یہ جیسے ابھی گجرانوالہ کھلا ہوا ہے، ان قریب گجرات کی طرف جا رہے ہیں، گجرات میں کھلے گا. ٹارگٹ تو یہی ہے کہ ہر جو ایک پاکستان کے ظاہر ہے جو بڑے بڑے شہر ہیں تو وہاں دارالفتہ اہل سنت کے باقاعدہ قیام ہو. اچھا بعض لوگوں کو آپ سے یہ شکایت بھی ہے کہ فون نہیں اٹھاتے مفتی صاحب، نہیں مفتیان کرام کال نہیں اٹھاتے. دارالفتہ کے نمبر تو آ رہے ہیں مدی چینل پہ. دارالفتہ میں فون نہیں اٹھاتے، اس کا پہلے تو ان سے ہی پوچھا جائے نا کہ آپ نے فون کیا کس ٹائم میں. کئی ایسے ہوتے ہیں نمبر سیو ہے، مسئلہ پوچھنا ہے فوراً ملائیں گے وہ دارالفتہ. اب دارالفتہ کا آپ فون میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں، آپ تجربہ کر کے رکھ لیں. آپ رات کو 2 بجے کھولیں، اس میں کال آنا شروع کر دیں، یعنی کال شروع ہو جائے گی. یعنی آپ کسی ٹائم بھی آپ ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی ہے نا. تو اب رمضان شریف میں 10:30 سے 3، 10:30 سے 3 ابھی رمضان شریف کی ٹائمنگ ہے. اس وقت فون اٹھے گا؟ اس وقت ہمارے یعنی یا تو بزی ہوگا، کسی اور کی کال لگی ہوگی، یا آپ جو ہے نہیں ہے تو اس میں فوراً جو ہے وہ فون باقاعدہ ذمہ داریاں ہیں، تقسیم ہیں اس میں. اور فون الحمدللہ ایک سے ایک تعداد ہے جو ہمیں کہتے ہیں ریکارڈ سسٹم ہمارے پاس، پوری کالز آتی ہیں، سب کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. بالکل ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اور پورا ایک ریکارڈ کا سافٹ ویئر سسٹم کے تحت وہ چیزیں مینیج ہوتی ہیں. اور ہماری اس فون سروس کے باقاعدہ جو ہمارے نگران ہیں وہ مفتی نوید رضا صاحب ہیں حیدرآباد کے. اچھا جی ہاں، پورے پاکستان کی فون سروس کو وہ ہینڈل کرتے ہیں، یہ وہ چلاتے ہیں. ان میں دائرے فون پہ تو پوچھنے والے کئی ایسے شرعی مسائل ہوتے ہیں نا کہ جو فی البدی پوچھنے انہوں نے، تو ان میں مشاورت کرنے کے اعتبار سے، ان میں مسائل میں جواب دینے کے اعتبار سے، تو جتنے مفتیان کرام اور علماء کرام سن رہے ہیں تو ان کے ساتھ مفتی نوید رضا صاحب وہ متعلق رہتے ہیں. یہ سارا دن مطلب اس طرح کے رابطے میں رہتے ہیں، اور کس مسئلے کا زیادہ تر کون سا مسئلہ پوچھا کیا جاتا ہے جواب دینا ہے فون پر؟ فون تو اصل میں فون تو مختلف ہیں، کیونکہ فون میں جس کو جو درپیش ہوتا ہے عام فون طور پر یا ٹوٹل ملاقات کو بھی ملا کے زیادہ تر کون سی چیز کے بارے میں لوگ پوچھنے آتے ہیں؟ دیکھیں دارالفتہ کے اندر ہم بات کریں تو یہ ایک سائلین کے طور پہ جو باقاعدہ فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں تو ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو طلاق کے مسائل ہوتے ہیں اور وراثت کے مسائل ہیں. یہ 2 مین ہیں. یہ 2 مین تو ہیں، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اتنے مین یوں نہیں ہے کہ ان کے علاوہ نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اب لوگوں کو طرح طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ جہاں یہ چیزیں عام ہیں تو فتنے بھی عام ہیں. تو جب فتنے عام ہیں
تو اب کبھی کسی کو نماز کے حوالے سے کوئی وسوسہ ڈال دیا، کبھی وطر کے حوالے سے ڈال دیا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، تو کبھی یہ سحری افطاری کے معاملات، کبھی کچھ. تو اس طرح کے ایک سائلین کا جو ہے وہ رجحان رہتا ہے، اور وہ اس کی باقاعدہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. پھر زکوٰۃ کا جو ٹاپک ہمارا، تو اس میں بھی الحمدللہ جیسے جیسے اویئرنیس لوگوں کو ہے، تو اس طرح کے کئی لوگ ہیں کہ جو اس چیز کی بھی آ کر رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو ابواب تو مختلف ہی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ طلاق کے بھی باقاعدہ کو طلاق کا ایسا ایشو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے نا، کہ یار آپ لوگوں نے بولا ہے، یہ کچھ کلمے بولے ہیں، تو اب پہلے تو آپ مفتین کرام سے اس کی رہنمائی لیں. اور وراثت میں بھی چونکہ خاندان انوالو ہوتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جب ایک سوسائٹی میں ذہن بن جائے کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، تو پھر دیکھیں پورے لوگ ہی رجحان اس طرف دینی طرف رہیں. اب دیکھیں نماز تو پورا سال پڑھنی ہے، لیکن آپ کے پاس بھی، آپ بھی امام صاحب ہیں، کئی ایسے افراد کہ جو رمضان میں نماز سے متعلق بھی کئی سوالات کر رہے ہوتے ہیں، کئی چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ چیزیں تو کامن ہیں، ہم پورے سال بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ عبادت کی طرف باقاعدہ ایک رجحان گیا ہے، تو وہ ذہنوں میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح روزے ہیں تو روزوں کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. آپ حج کے لیے ہم جب جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو پھر وہاں جب لوگ پہنچ پاتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ سب تیاری کی ہے، لیکن یہ تیاری نہیں تھی ہماری، یہ مکمل تیاری نہیں ہے. اب پھر آپ لوگ کام آتے ہیں. پھر ظاہر ہے جو بھی ہوتے ہیں ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، لیکن جب آدمی بالفعل کسی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اسے دینی رجحان، دینی شرعی مسائل سیکھنے کی طرف اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو ہم جب، میں کہوں گا کہ عملاً ہم دینی بن کے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سارا سال ہی رہے گا یہ رجحان. مفتی صاحب آخری سوال، پھر آپ سحری کیجیے گا، ہم پروگرام کنٹینیو کریں گے. مولانا مہروز مدنی صاحب بھی آ گئے، ماشاءاللہ. تو پھر آپ تشریف لے آئیے گا واپس. آپ کے لیے سائلین منتظر ہوں گے، کالز بھی لیتے ہیں ہم. اگر دعوت اسلامی اور یہ افتاء میں، دارالفتاء اہل سنت میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ بھائی یہ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ گھر والے تو کسی کام میں ہی ڈال دیتے ہیں، یہ ٹیلر بن جاؤ، درزی بن جاؤ، یا کوئی کام کاج. یہی تھا کہ کوئی کام کاج میں ہی وہ لگے ہوتے. یہ جو فیصلہ کیا دین کی طرف آئے اور دینی علم سیکھا، یہ میرے مرحوم بڑی آپ نے جو سفر کی داستانیں سنائی، جی، کہ جو اتنا مطلب مشکل کے سفر بھی بہت کی ہے، آج اس کو سوچ کر راحت خوشی محسوس ہوتی ہے. اچھے فیصلے ہو گئے اس کو. جی اچھے فیصلے. رب راضی ہو جائے. یہ ہے کہ اس میں نے گھر والوں سے شکوے شکایات نہیں کی، مطلب اس طرح کے انداز نہیں اپنائے. بعض ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی سی مشکل یہ والے معاملات آتے ہیں تو وہ گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں، پیچھے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں. تو وہ بھی پھر کہتے ہیں یار ان کو کیا کرنا پڑھا کر وہاں اتنی تکلیف میں، یا کوئی آج کل آپ انہیں نہیں بتا دیتے یہ سب؟ جو میں اس طرح کی چیزیں نہیں شیئر کرتا تھا کہ یہ ہمیں اس طرح. مجھے ابھی بھی یاد ہے، شاید 200 روپے کی میں نے کمیٹی ڈالی تھی سب سے پہلے جو فتاوی رضویہ لیا تھا نا. اچھا، وہ اپنے پیسوں سے لیا؟ جی ہاں، ظاہر 500 روپے گھر سے ملتے تھے ٹوٹل، تو 200 روپے کی کمیٹی ڈالی تھی. 300 روپے رکھتا تھا کہ پورا مہینہ گزارا ہو جاتا. 10 روپے نکالتا تھا وہاں سے، اور وہ بھی کسی دن جمع کر لیتے تھے تو اور جمع ہو جاتے تھے، اگلے دن 20 ہو جاتے ایسے کر کے نا. تو اس کی ہم نے کمیٹی ڈالی تھی کچھ اسٹوڈنٹس نے مل کے، اور وہ جو بڑے سائز کا فتاوی رضویہ پہلے جو تھا تو وہ اس وقت 1800 یا 2000 روپے کا ہمیں ملا تھا. تو بہت مجھے شوق تھا اولیٰ کی کلاس سے، پہلی درجے سے، کہ میں نے فتاوی رضویہ لینا ہے. تبھی سے ذہن بنا. اچھا مجھے وہ کہتے بھی تھے تمہیں سمجھ کہاں سے آئے گا، ساتھ والے جو نا بات ہوتے ہیں ایسے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو شروع سے ہی کچھ نہ کچھ بولنا شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں. کچھ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کچھ کہتے تھے یہ بہت بڑا مفتی ہے نا، تو یہ طنز کرتے تھے اس کو ان کی بات پوری ہو گئی نا. ہاں کہ یہ اسی مفتی سے پوچھتے ہیں پہلے یہ اس بارے میں کیا. آج وہ فتاوی رضویہ رکھا ہوا ہے یا ایک رجحان ہے؟ جی ہاں میرے پاس آج بھی وہ والا ہے. جی نہیں، ظاہر دوسرے بھی آگے ہیں، فتاوی رضویہ بھی رکھا ہوا ہے جو اس کمیٹی سے خریدا تھا. جی بالکل کمیٹی تھی، وہ میرے پاس گھر میں پنجاب میں رکھا ہوا ہے. تو وہ سرخ جلدیں تھی تو وہ ساری اتنی. تو ایک دفعہ ہمارے گھر میں کوئی ایسے بوڑھے آدمی آئے تو جن کا علم سے یا اس طرح کے کوئی تعلق نہیں تھا، تو میں نے الماری کھولی تو میں اپنے پڑھ رہا تھا، تو میں نے الماری کھولی تو وہ سرخ اتنے نظر آئے. جی 30 جلدیں نہیں والیمز ہیں. وہ والی نہیں، وہ اچھا وہ 12 جلدوں. وہ جیسے الماری کھولی نا تو وہ بابا جی کہنے لگے یہ تو انہیں قرآن کی کرنے ہیں، یہ انہیں بڑے قرآن تو ایک الماری کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ان کو لگا یہ سب قرآن شریف ہے، یہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں. جی دیکھنے والے کو ایسا ہی لگا. ہاں تو میں نے کہا کہ پھر میں نے ان کو کہا نہیں بابا جی یہ کتابیں ہیں اور یہ اس طرح ہے. تو یہ مفتی صاحب نے ایک جھلک دکھائی ہے، یہ جو واقعہ سنا ہے آخر میں، یہ ایک جھلک دکھائی ہے کہ حضرت کے بعض ایسے واقعات اور سامعین کے لیے گفتگو میں اپنے بیانات میں بھی
کہ سننے والے جو ہے نا وہ ایک لمحے کے لیے پھر ادھر ادھر نہیں ہوتے, بور نہیں ہوتے. یہ ایک اچھے مقرر کی بھی نشانی ہے نا, مبلغ کی بھی, کہ ہم امیر علیہ سنت کو بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, بعض اوقات ایسے خوبصورت چٹکلے بھی ہوتے ہیں کہ سونے والا بھی جاگ جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور. آپ سحری کیجئے اور پھر ہم منتظر رہیں گے آپ کے. ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ.